الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو خیر و شر، خوشی اور غم، زندگی اور موت کے جو معاملات روز ہوتے ہیں ہمیں درپیش ہیں، بغیر کسی مذہب یا نسل یا علاقے کے استثناء کے ہر قسم کا انسان ان سے دوچار ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہے کہ یہ کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اللہ پاک اگر قادر مطلق ہے تو اس شر کو مٹا کیوں نہیں دیتا؟ کیا یہ شر اس کی دسترس سے باہر ہے یا وہ اس کو مٹانا ہی نہیں چاہتا؟ اور اگر مٹانا نہیں چاہتا تو بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں، اور اگر قادر نہیں ہے، مٹانا چاہتا ہے، مٹا سکتا نہیں ہے، تو بھی یہ ضعف اور کمزوری ہے۔ صدیوں اس پہ کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ یورپ کے فلاسفہ جو ہیں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا اور بڑی کتابیں لکھی، اور ہر کتاب کنفیوژن سے شروع ہوتی تھی اور اس سے بڑی کنفیوژن پر ختم ہوتی تھی۔ اتنی کتابیں لکھنے کے باوجود وہ اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکے، اور حل اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ اس کو دیکھ ہی غلط زاویے سے رہے تھے۔ میں جب قرآن حکیم پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو قرآن حکیم پہنچا دیا جاتا، وہ جس مسئلے نے ان کو پریشان کر کے رکھا اور کتابیں لکھ کے بھی حل نہیں ہوا، نہ ان کے نکتہ وروں سے نہ ان کے فلسفیوں سے، وہ قرآن حکیم کی ایک پوری آیت نہیں، اس کی آدھی آیت جو ہے، اس کا ایک حصہ اس آیت کا اس سارے مسئلے کو حل کر دے، اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، خود انسان کو اطمینان ہو جاتا کہ ہاں یہ ہے مسئلے کا حل۔ دیکھیں میں یہ پیپر اگر پھاڑتا ہوں
تو یہ جو بھی ٹیڑھا میڑھا پھٹے گا، پھر جب میں اس کو جوڑوں گا تو اس کا ہر ٹیڑھ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا، تو آپ کو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہی ہے. جہاں کا پھٹا ہوا وہ کا جڑ جائے گا، جہاں ہے پھٹا ہوا وہاں ہے جڑ جائے گا. تو اس کا صرف مل جانا اپنی دلیل آپ ہے. اسی طرح قرآن حکیم جو مسائل کے حل لے کر آیا ہے وہ انسان کے اپنے ضمیر کے اندر جا کے فلیش کرتے ہیں اور اس کو بتاتے کہ ہاں یہ ہے. وہ جو کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اطمینان قلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے جو میرے اندر آئی ہے. اصل مسئلہ یہ. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک خیر مطلق تو ہے، اس سے شر کا صدور نہیں ہو سکتا. خیر ہی خیر، حکم بھی خیر کا دیتے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق نہیں ہے. خیر مطلق ہے، قادر مطلق نہیں، اس لیے کہ وہ شر کو ہٹا نہیں سکتا، یا شر کو ہٹاتے ہوئے خیر کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. آپ نے گوشت سے چھچڑا الگ کرنا ہو نا، تو جب دیکھتے ہیں نا کہ ساتھ بوٹی زیادہ کٹ رہی ہے تو چھچڑا ادھر ہی چھوڑ دیتے کہ نقصان نہ ہو جائے. یعنی بعض مقاصد شاید اتنے اہم ہیں اللہ کے نزدیک کہ اگر شر کو صاف کیا جائے تو ساتھ وہ خیر بھی مٹ جاتی ہے، اور اس خیر کو اگر آپ نے برقرار رکھنا ہے تو پھر شر کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ بھی ضعف ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے. کمپرومائز ہے، اور کمپرومائز ہمیشہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ شر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اس کو رہنا ہے. اللہ پاک جو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں وہ یہ نہیں کہ شر ہم سے باغی ہو کے وہاں رہ رہا اور ہم اس کو مٹانا چاہتے اور وہ نہیں مٹ رہا. مسئلہ یہ کہ یہ شر اور خیر قیامت تک باقی رہیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ کسوٹی ہیں دونوں، یہ ہمیشہ باقی رہیں گے جب تک آخری انسان موجود ہے. اس لیے کہ یہ تمہارا نصاب ہے، اسی پر تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے. خیر اور شر کہتے کس کو ہے؟ خیر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو نفع دے، اور کائنات میں کوئی چیز اس مقام تک نہیں پہنچی کہ وہ اللہ کو نفع دے لے. لہذا اللہ کے لیے کچھ بھی خیر نہیں. ہماری نمازیں بھی خیر نہیں ہیں، اللہ کے لیے خیر نہیں ہے. وہ آج وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارا اللہ اسلام کا خدا جو ہے بڑی طاقت والا، بڑی شان والا، بڑی بے نیازی والا، بڑی شکتیوں والا ہے. اللہ پاک کے لیے نہ ہماری نمازیں خیر ہیں، نہ ہمارے روزے خیر ہیں، نہ ہمارا حج خیر ہے، نہ ہمارے صدقات خیر ہیں. یہ اللہ کا نفع نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے خیر ہیں، یہ ہمارا نفع کرتے ہیں. اور کوئی چیز اللہ پاک کے لیے شر نہیں، کیونکہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمارے لیے شر ہے، گناہ ہمارے لیے شر ہے، اللہ کے لیے نہیں. ہمارا گناہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ایسا نہیں کہ اللہ مٹانا چاہتا اور وہ مٹ نہیں رہا. یہ کسوٹی آخر تک رہے گی. فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. کسی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی اس نے سعی کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی سعی اس کو دکھائی جائے گی. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،
اس دن سارے انسان اکٹھے اس لیے کیے جائیں گے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں، دیکھ لو بھئی یہ ہے تمہارا کیا ہوا، ثم یجزاہ الجزاء الاوفر، دکھا کر جزا دی جائے گی پوری پوری۔ تو خیر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے کسی کا، اللہ کا نفع ہوا ہی نہیں۔ اور بھائی صاحب اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج کے تم کیشیئر پر احسان کر رہے ہو، یہ لاجیکل ہے؟ وہ تو بیچارہ تمہاری مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تمہاری خدمت میں بیٹھا ہوا، پیشاب رو کے سیٹ پر، اتنی لمبی لائن ہے، تم الٹا اس پہ احسان چڑھا رہے ہو کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، تھینک یو کہو مجھے تم۔ اور گناہ سے بچ کے ہم اللہ پاک پر کون نہیں احسان کرتے کہ دیکھو تمہارے کہنے سے ہم گناہ سے بچ گئے۔ اگر ہم گناہ سے نہ بچتے تو اللہ کا کیا نقصان تھا؟ آپ بچے کو کہتے ہیں چھری چھوڑ دو، بلیڈ کو ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ کاٹ لو گے۔ بچہ اگر بلیڈ رکھ لیتا ہے تو اس نے آپ پر کیا احسان کیا؟ اپنے آپ کو بچایا کٹنے سے۔ یہاں پھر بھی تھوڑا سا تعلق ہے کہ بچے کے ساتھ ہمارا نفع نقصان لگا ہوا ہے۔ یہ اگر زخمی ہو گیا، 4 دن اسکول نہ گیا، ہو سکتا ہے اس کے ایگزام چل رہے ہیں، وہ رہ جائے، اس کا سال مارا جائے، اس کی نوکری کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی امید وابستہ نہیں ہے، کوئی فائدہ اسے مطلوب نہیں ہے ہم سے۔ ایک نسبت ہے پیار والی، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، پیار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کسی انسان کو کسی چیز کے کھو جانے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اللہ پاک کو اپنے بندے کے گناہوں کی دلدل میں کھو جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کی پکار کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ پکارتا ہے اور وہ اس کی مدد کو پہنچتا ہے اور اسے اس دلدل سے نکالتا ہے، تو کہا گیا کہ کسی کو کسی چیز کے پا لینے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ پاک کو اپنے اس گناہگار کے بندے کے پلٹ آنے پر ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ، اتنی خوشی تمہیں میرے آنے کی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ پاک کو کسی گناہگار کے واپس آ جانے کی ہوتی ہے۔ یہ پیار کا رشتہ ہے، نفع نقصان کا رشتہ نہیں ہے۔ نہ ہم اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو نفع دے سکتے ہیں۔ اسلام اس مسئلے کو حل کرتا ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہے، تم یہاں امتحان دینے آئے ہو، لیمیٹڈ ٹائم ہے تمہارے پاس، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تم بادشاہ ہو، فوج کے کمانڈر ہو، ایٹمی ملک کے مالک ہو، ایٹم بم چلانے والا باکس تمہارے ہاتھ میں ہے، بریف کیس تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، لیکن تم کو مرنا ہے۔ تم یہاں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تمہیں آزمائے۔ آزمائش میں لازماً چانس دینا پڑتا۔ دیکھیں یہ جب تک ہم نہیں تھے دنیا میں شر کوئی نہیں تھا، یہ بات نوٹ کریں۔ ابلیس بھی ہماری آمد کے بعد ہی ابلیس بنا ہے، پہلے خطیب الملائکہ تھا وہ۔ انسان کے آنے کے بعد شر شروع ہوا، اس سے پہلے کائنات میں شر کہیں نہیں تھا۔ اور یہ شر کہاں سے آیا ہے؟ باہر سے نہیں، ہم کریٹ کرتے ہیں، یہ ہماری کریٹیوٹی ہے۔ ہمارے رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، کہاں سے آیا؟ شر کہاں سے؟ ہماری ماں کے پیٹ سے آیا۔ یہی شر ہے نا۔ آپ لائن میں کھڑے ہیں، لائن سیدھی ہے، ایک بندہ اس میں سے باہر نکل آیا تو شر، وہ جو سپیس بن گیا وہ باہر نکلا، یہ شر ہو گیا۔ آپ لائن میں چلتے رہیں، ان آربٹس کے اندر موو کرتے رہیں جن میں پوری کائنات کر رہی ہے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، سارا کچھ جس طرح چل رہا ہے، آپ بھی چلتے رہیں، کوئی شر ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ۔ سب کے حقوق ادا کرتے رہیں، بیوی کے دیتے رہیں، ماں کے دیتے رہیں، بہن بھائیوں کے دیتے رہیں، پڑوسیوں کے دیتے رہیں، شر کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔
جب ہم خیر نہیں کرتے وہاں وہ سپیس کہلاتی ہے شر. قرآن حکیم نے قسمیں کھا کھا کے دن اور رات کی، دن کی روشنی کی، رات کے اندھیرے کی، اس کنسپٹ کو بڑا واضح کیا. دیکھو یہ دن اور یہ رات، یہ دو مٹکے ہیں، دو گڑوے ہیں جو تمہیں باری باری دیے جاتے ہیں بھرنے کے لیے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ مٹکا، سفید مٹکا جو ہے دن والا، وہ سیل کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہاری موجودگی میں وہ سیل توڑی جائے گی اور کہا جائے گا یہ فلاں تاریخ کا گڑوا ہے، دیکھ لو اس گڑوے میں کیا ہے. کوئی چیز ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں ڈالی، یا جو تم نے کی اور ہم نے کم کر دی ہو، بتاؤ. ہوتا نا، آپ یہاں سے بیٹھے بکسے میں رکھا اور آپ نے بھیج دیا، اور وہاں اسلام آباد میں جب PIA اترا تو اندر سے سونا غائب ہے. کہا دیکھ لو کوئی چیز کم ہے. سفید والا گڑوا پکڑا اور کالے والا ہاتھ میں پکڑا دیا، اب یہ بھرو. اب رات کیا بھرتے اس میں؟ شراب نوشی، بدکاری، ڈاکے، چوری، گینگ ریپ، یا نوافل، تہجد، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت. صبح کے ساتھ یہ گڑوا بھی واپس لے لیا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے، اور یہ صرف قیامت کے دن کھلے گا اللہ کی عدالت میں. میں کبھی کبھار جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو افراتفری سی دیکھتا ہوں، سورج غروب ہونے والا ہے، آج کا یہ مٹکا سیل ہونے والا ہے. یار کوئی چیزیں اس کے اندر، ایک تو ہوتا ہے نا عادتاً ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک عادت ہے ہمارا، روٹین پہ آ کے ہم کام کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی سوچ سمجھ کے ساتھ شعوری طور پر کچھ چیزیں ڈال دینی چاہیے اس میں. اور وہ ایک کاکٹیل ٹائپ ہوتا ہے، تھوڑا سا درود پڑھ لیا، تھوڑی سی کوئی دعا پڑھ لی، پھر کوئی کسی اور دعا کے فضائل یاد آئے وہ دعا بھی ڈال دی، پھر یاد آئے فلاں دعا بھی حضور نے مانگی تھی وہ بھی پکڑ کے ڈال دی، پھر اس کے ساتھ استغفار اور توبہ بھی ڈال دی کہ آج کے دن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو یہ اپلیکیشن بھی ساتھ لگا دو. اللہ پاک اس پہ کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرے گا نا. اور اس کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کچھ افراتفری میں، جیسے فلائٹ نکل رہی ہو تو بندے کو جو بھی چیز ضروری یاد آتی ہے، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو. اسی طرح صبح کا معاملہ ہوتا ہے. جنہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ جو دن گیا ہے یہ دن اب کبھی پلٹ کر نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو منادی دیتا ہے، انا یوم جدید، لوگو میں نیا دن ہوں، کل والا نہیں ہوں، اور میں تم پر گواہ اور شہید ہوں، اور میں قیامت تک پلٹ کر نہیں آؤں گا. جو دن پھٹ گیا وہ پھٹ گیا، کوئی بادشاہ اس کو دوبارہ نہیں لا سکتا، نہ قوت سے، نہ منت سماجت سے. اس کنسپٹ کو ہمارے صوفیاء نے بھی واضح کیا ہے. میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ سب سیاں رل پانی چلیاں. سیاں سے مراد سہیلیاں، اور سہیلیوں سے مراد روئیں. یہ روئیں ساری سہیلیاں ہیں، ان کا منبع ایک ہی ہے. یہ انوسینٹ، پاک، صاف تھیں، بے عیب تھیں. ہندوؤں کی روح بھی، عیسائیوں کی بھی، یہودیوں کی بھی، مسلمان بچے کی بھی. ابواہ یحودانہ وینصرانہ ومجوسانہ. دیکھو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں سے یہ ریلیز ہوئی ہے، یہ بالکل پاک صاف ریلیز ہوئی ہے. کل مولود یولد علی فطرہ، وہ کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے.
اب سارے آئے، ساری روحیں آئی ہیں ہر مذاہب کے انسانوں کی، کس لیے؟ پانی بھرنے، کمائی کرنے۔ سب سیاں رل پانی چلیاں، کوئی کوئی مڑسی بھر کے، جتنی ریلیز ہوئی ہیں اتنی نے واپس نہیں جانا، کوئی کوئی مڑسی، کوئی وہیں ٹانگ توڑوا بیٹھے گی، کسی کا گھڑا گر کے ٹوٹ جائے گا۔ کیا پیاری بات ہے۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی روش اختیار کی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، امپاسبل۔ تو جتنی آئی ہیں اتنی واپس نہیں جائیں گی، کوئی کوئی مرسی پار کے۔ اور یہ انہی مجرم روحوں کے لیے دنیا میں عدالت لگے گی۔ اگر صرف ہمارا معاملہ ہوتا تو ہماری عدالت اوپر بھی لگ سکتی تھی، جہاں سے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ جیل ٹرائل ہے بھائی صاحب، چونکہ یہ داخل نہیں ہو سکتے آسمانوں میں، جب مجرم کو آپ عدالت میں نہ پیش کر سکیں تو عدالت پھر جیل میں آتی۔ یہ دنیا میں حشر اس لیے بپا ہوگا کہ اکثریت آسمانوں میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے، اس لیے آسمانی عدالت زمین پر لگے گی، اور آسمان پر وہی جائیں گے جن کو یہاں سے کلیئر کیا جائے گا۔ سب سیاں رل پانی چلیاں، کوئی کوئی مڑسی پر کے، جنہ پریا پر سر تے تریا، قدم ترن جر جر کے، جنہوں نے بھر لیا ہے اور سر پہ رکھ لیا ہے، ان کے فٹ سٹیپس بتاتے ہیں، ان کے سٹریچز بتاتے ہیں کہ ان کا گڑھا بھرا ہوا ہے۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر بڑے تھم کے چلتے، انہیں پتہ گھڑا گر نہ جائے۔ یہ وہ منظر ہے جو دیہات والے روز دیکھتے ہیں، جب عورت خالی گڑے کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ گڑا خالی ہے، پانی لینے جا رہی ہے، اور جب بھر کے آتی ہے اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ بھر کے آ رہی ہے۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے نیا مسئلہ چھیڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں جھٹ پٹ مٹکی۔ اللہ پاک جہاں تو نے بھیجا وہاں تو بڑی ہی پھسلن ہے، ہم بھر کے چلتے پھر گر جاتا ہے، پھر بھر کے چلتے پھر گر جاتا ہے۔ اب یہ کتنی جلدی ہم بھر کے لے آئیں، قدم قدم پر پھسلن ہے، بڑی ہی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا وہ گیمز میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کنویں سے پانی بھرنا ہے، موونگ ایک کنویر چل رہی ہوتی ہے، ایک چکا چل رہا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے قدم رکھ کے پھر دوسری طرف آنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، پانی بھرنا ہے اور بھر کے جس رستے سے چلنا ہے وہ رستہ کوئی ایزی رستہ نہیں ہے، وہ دھکے مارنے والا رستہ ہے، پھسلن والا رستہ ہے۔ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں جب تو وہ چل بھی رہا ہے اور اسپنج بھی ہے اس میں، آدمی ڈگمگا جاتا ہے، وہاں گر جاتا ہے۔ اب ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس میں، جو ٹیم زیادہ پانی ادھر ڈرم میں ڈال دیتی ہے وہاں سے بھر کے۔ تیسرا اس میں فیکٹر کیا ہے کہ انہوں نے ادھر ایک بل بھی چھوڑا ہوا ہے، ایک بل بھی انہوں نے ادھر چھوڑا ہوا ہے، وہ جو ہی کو کنویں کے پاس جاتا ہے اس کو پیچھے لگ پڑتا ہے۔ اب وہ اس کو چیٹ کرتا ہے، ایک ساتھی اس کو چیٹ کرتا ہے، دوسرا اسے جلدی پانی بھرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا، رستہ بھی پھسلن ہے اور شیطان کی شکل میں ایک بل بھی ادھر چھوڑا ہوا ہے۔
وہ بھی مسجد کے دائیں بائیں گھومتا رہتا کہ چلو سین میں لے چلتے ہیں. ان سے بچا کے لینا. پھر رستہ اتنا پھسلن ہے. میاں مام صاحب نقشہ کھینچتے ہیں اپنا کھڑی شریف کا, کہتے ہیں اکھیوں انا تے تلکن رستہ. رستہ بھی پھسلن ہے. اکھیوں انا, حلال حرام یہ اللہ رسول بتاتے ہیں, ہم طے نہیں کر سکتے. ہم آنکھوں سے اندھے ہیں. ہماری آنکھوں کی روشنی رائٹ اینڈ لیفٹ اللہ اور رسول ہیں. جس نے ان سے نور نہیں لیا قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جسے اللہ سے نور نہیں ملا وہ نور کے بغیر ہی گیا. اور قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا. اللہ پاک تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی تھی نا, وہ آیتیں اصل میں روشنی تھی آنکھ کی, قرۃ اعین. فنسیتها, تو اس کو بھول گیا. تو نے نہ رات والے گڑوے میں وہ ڈالی نہ دن والے گڑوے میں ڈالی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. ہم نہیں بھولے, تم وہاں بھول آئے. کہتے ہیں اکھیوں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا. تکے دیون والے بہتے, تو ہاتھ پکڑن والا. یعنی ایک اور مصیبت ہے اوپر سے کہ جس کو آپ ہاتھ پکڑاتے ہیں مجھے سنبھالو, وہ دھکا دے دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. سب سے بڑا اور پہلا دھکا تمہیں ان سے لگے. کرپشن کا 99.9% goes to these both relations. اولاد کے لیے, بیوی کے لیے. ماں باپ کو نہیں کہا. ماں باپ کو ہم خرچے کے لیے دیتے ہیں, ان کے لیے ہم کرپشن نہیں کرتے. دوائی کے لیے 2000 بھیج دے تو بڑی مہربانی ہے ہماری. کرپشن ہم ان کے لیے نہیں کرتے. قرآن و حدیث نے کہیں ان کو مینشن نہیں کیا. کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ اولاد ہے, جن سے ہمیں پیار ہے. ماں باپ کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ان کے ساتھ ہمارا جنت کا پیکج لگا ہوا ہے. جو کرتا بھی ہے جنت کی لالچ میں کرتا ہے. پیار اولاد کی نظر کو دیکھ کے, اولاد پر نظر پڑ کے, اولاد کے چہرے کو دیکھ کے امڑتا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. ماں باپ کی طرف دیکھ کے حج کی نیت ہوتی ہے کہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے. مقبول حج کا ثواب لگانے کی ضرورت نہیں تھی اگر تمہیں پیار ہوتا ماں باپ سے. پروموشن اسی کے ساتھ لگتی ہے بھائی صاحب. صرف کا ڈبہ اسی چیز کے ساتھ لگتا ہے جو بکتی نہیں ہے. تکے دیون والے بہتے, تو ہاتھ پکڑن والا. اللہ پاک نے اپنی رسی لٹکائی ہوئی ہے, ہر جگہ لٹکائی ہوئی. جیسے بس میں آپ بیٹھتے ہیں تو بس میں کھڑے ہونے والوں کے لیے انہوں نے رسی لٹکائی ہوئی ہے پکڑنے کے لیے. میرے مولا نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں جہاں رسی لٹکائی ہوئی ہے. اور شرط یہ ہے کہ لن فسام علیہا, یہ رسی ٹوٹے گی نہیں. تم چھوڑو گے یہ ٹوٹے گی نہیں. بچنا چاہتے ہو تو اس کو سنبھالو. اس کو اگر ہاتھ نہیں رکھو گے, قرآن و حدیث کو ہاتھ نہیں رکھو گے, بیوی کا ہاتھ پکڑو گے تو وہ بھی کھینچ کے گرائے گی, اولاد کا ہاتھ پکڑو گے تو وہ بھی کھینچ کے گرائے گی. وہ اپنے مفادات کی نگہبان ہے, تمہاری فکر کسی کو نہیں. جب تمہیں اپنی فکر نہیں ہے تو تمہاری فکر کوئی کیوں کرے گا. تو یہ امتحان ہے. شر کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے. کام میں تولوں گا. کوئی شر ایسی چیز نہیں ہے. کام تولنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے صبح دکان سے لے کے کوئی آدمی امرودوں والا کالا نمک اور مرچیں لے کے جاتا ہے کہ جی میں نے یہ ڈالنی ہے. امرودوں پہ تو بکیں گی, کاٹ کے بیچتے ہیں نا بھائی صاحب, تو اس کے لیے وہ مسالہ بناتے ہیں, چیزیں خرید کے بناتے ہیں نا.
اس میں کہیں بھی وہ صبح شر کی پوٹلی لے کر نہیں جاتا، یہ کالا نمک ہے، یہ گرم مسالہ ہے، یہ چینی ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور یہ شر بھی آدھی چٹانک ہے، وہ کلو نکلے چٹانک نکلے اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے اندر ہے، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تم منحوس ہو۔ جب تک تم نہ تھے کچھ بھی شر نہیں تھی، خیر ہی خیر تھی۔ ابلیس بھی سجدے کر رہا تھا، ابلیس کو بھی لے گئے ہو تم جہنم میں، وہ تو روئے گا قیامت کے دن۔ بما اغویتنی قال رب فبما اغویتنی، میں تو سجدے کر رہا تھا، مجھے میرا بیڑا تو اس نے غرق کیا، آدم علیہ السلام نے۔ شر کہیں سے باہر سے نہیں آتا، ہمارے اندر سے آتا۔ اگر ہمارا اندر صاف ہو جائے شر ختم ہو جائے، ہمارا اندر وہاں شر کا منبع ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تو اسلام جو دیتا ہے نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ یہ امتحان ہے، جتنے نامساعد حالات ہوں گے، جتنے نامساعد حالات ہوں گے، ہم تمہاری سعی کا ریٹ زیادہ کر دیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے، جتنی کسی چیز میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سنت پر چلنا ہاتھ پر انگارہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ صحابہ کانپ گئے، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، مسلمانوں کا اس پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا مسلمان سوسائٹی میں، اس لیے کہ سنتوں کے نام پر بدعتوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہوگا اور وہ قبضہ چھوڑیں گی نہیں۔ ہر زمانے میں جب بھی نبی آیا اس کی پہلی جنگ مذہبی طبقے کے ساتھ ہوئی ہے جو اس مذہب کے نام پر قابض تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ کس کے ساتھ ہوئی؟ عوام الناس تو ان کے ساتھ تھے، علماء یہود کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ٹکراؤ کن کے ساتھ ہوا؟ بیت اللہ کے مجاوروں کے ساتھ، جو اس کے نام پر سونے کے ہرن ہضم کر رہے تھے، چڑھاوے لیتے تھے پل پل، لیکن بت پرستی کرواتے تھے۔ تو یہ جو بدعتیں ہیں وہ حدیث میں کہا گیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا کہ بدعتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی اور سنت اتنی غیر معروف ہو جائے گی لوگوں میں کہ جب کوئی شخص سنت پر عمل کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ بدعت کر رہا ہے، اور جب کوئی شخص بدعت کو چھوڑے گا تو وہ کہیں گے اس نے سنت چھوڑ دی۔ حضور نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ اس زمانے میں ریٹ کیا ہوگا؟ ایک سنت کو تھامنے والا 100 شہیدوں کا اجر پائے گا۔ جتنی کسی چیز میں کمی ہوگی اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ تو یہ امتحان کا کنسپٹ جو اسلام نے دیا کہ شر رہے گی، اس لیے کہ شر تم ہو۔ شر کون ہے؟ میں ہوں شر۔ مولوی جب ممبر پر فتویٰ دیتا ہے غلط، بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو شر کہاں سے نکل رہا ہے؟ ممبر سے۔ ممبر کو کون آگ لگائے گا بھائی؟ شر ایسے تو نہیں کہ جیسے کوئی چیز دوائی میں کوئی خرابی نکل آئی یا کسی جوس میں کوئی گند نکل آیا تو اس کو آف دی شیلف کر دیا جناب علی اور ہٹا لیا گیا شیلفوں سے۔ برائی نے بہت تباہی مچائی ہے جی، اب اس کو ساری فارمیسیوں سے ہٹا لو یا ساری گروسریوں سے آف دا شیلف کر دو۔ یہاں تو سارے بندے مریں گے تو شر ختم ہوگی، جب تک ایک بندہ بھی جیتا ہے شر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، شر تھی کہ نہیں؟ قتل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں سے آئی؟ اندر سے آئی۔ ابلیس کو شر کہاں سے لگا؟ اس وقت تو کوئی شیطان بھی نہیں تھا نا، ابلیس بھی اس وقت مطیع و فرما بردار تھا۔ کہاں سے لگا وائرس اسے؟ اندر سے۔ قال انا، پہلا گناہ انا، پہلا گناہ تکبر، پہلا لفظ انا۔ یہ ہے جرم۔ اچھا، وسوسے آتے، شیطان ایک پروگرام، ایک
پیکج فلوٹ کرتا ہے. جیسے آپ کو میسیجز پہ پرومو بہت سارے آتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں, کلیئرنگ سیل لگی ہوئی ہے, آج آپ دیکھتے ہو ہٹا دیتے ہیں. شیطان بھی اسی طرح پرومو بھیجتا ہے, سختی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے شیاطین کو کنٹرول نہ کیا ہوا ہوتا, فرمایا ہر شیطان کے سر پر ایک فرشتہ آگ کا چابک لیے مقرر, جس کے ڈر سے وہ آنکھ اوپر نہیں اٹھاتے, سر نیچے کیے مراقبے میں ہی تمہیں پرومو بھیجتے رہتے. اگر اللہ پاک ان کا بندوبست نہ کرتا, حضور قسم کھا کر کہتے ہیں ایک بندہ بھی جنت میں نہ جاتا. وہ صرف پرومو بیچتا ہے, ہم جھٹ پٹ واپس کرتے ہیں اس کو جناب والی 1010 پہ, لو سرکار ہمارا بھی پیکج بنا دو, پھر ہم نے بھی جانا. یہ ہماری, وہ قیامت کے دن کہے گا الا ان دعوتکم, میں نے تمہیں پرومو بھیجی تھی, فاستجبتم لی, تم نے مجھے کال بیک کیا, تم نے اسے یس کیا. فلا تلومونی, ڈونٹ بلیم می, لوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. یس تم نے کیا تھا, میں نے پرومو بھیجنی. یہ وسوسے جب آتے ہیں, دیکھیں اللہ پاک کا کمال ہے. فرمایا جب تمہیں کوئی وسوسہ آتا ہے اور تم اس پر عمل نہیں کرتے, ایک تو آپ کی نیکی مل گئی آپ کو کہ آپ نے وسوسے پہ عمل نہیں کیا. دوسرا, جب آپ وسوسہ نہیں مانتے تو گویا آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے. آپ اگر اللہ رسول کی بات نہیں مانتے تو گویا آپ ان کے میسج کو ڈیلیٹ کر دیتے. اور اگر آپ شیطان کی بات نہیں مانتے تو گویا آپ اس کے میسج کو ڈیلیٹ کر دیتے. اور میں نے ساتھی کو میسج بھی بھیجا تھا کہ جب ہم کبھی ہمارا ان باکس بھر جائے اور ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کریں میسیجز کو, تو بعض وہ ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے, ان کا میسج ڈیلیٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں ہم کس اذیت سے گزرتے ہیں. ہم ڈیلیٹ دبا دیتے ہیں, پھر وہ اس کا سافٹ ویئر ہم سے پوچھتا ہے کہ آر یو شیور ٹو ڈیلیٹ دس میسج, اور ہم کہتے ہیں نو یار رہنے دو, پھر نو ہو جاتی. پتہ نہیں کتنی نو کے بعد ایک یس ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ محبت کی نشانی ہے. اگر ہمیں اللہ پاک سے محبت ہو نا, نبی سے محبت ہو, تو ہم کبھی بھی نبی کے طریقے کو ڈیلیٹ نہ کریں. دیکھیں اتصالات کا ایک میسج آتا ہے آف پیک ریٹس کا, نیشنل ڈے پہ سب کو آتا ہے نا, کوئی باقی رکھتا ہے کوئی صاف کر دیتا ہے. اللہ رسول کا میسج ہر بندے کے اندر آتا ہے, جو مانتا ہے وہ قائم رکھتا ہے, جو نہیں مانتا وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. میری ذات کی حق تھا, وہ ڈیلیٹ ہو گیا, مٹا دیا میں نے اس کو. تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی اللہ رسول کے حکم توڑتے ہوئے بھی اتنی, وہ میسج ڈیلیٹ کرتے ہوئے جتنی تھوڑی سی اذیت ہوتی ہے آپ کو, اتنی بھی کبھی ہوئی؟ اور پھر اللہ کی کریمی دیکھیں آپ کہ آپ جتنی بار نو کر کے یس کرتے ہیں وہ اس نو کے بدلے بھی اجر دیتا ہے کہ اس بندے نے, شیطان نے اس کو بڑے وسوسے بھیجے, یہ 6 مہینے ان سے لڑتا رہا, 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد اس نے اس کی بات مانی, میرا حکم توڑا. لیکن یہ 6 مہینے کیوں لڑتا رہا؟ اس لیے کہ اسے مجھ سے محبت تھی. 6 مہینے میری محبت غالب رہی, ایک لمحے میں شیطان نے کام کروا لیا, کوئی بات نہیں. یہ 6 مہینے آپ کے کریڈٹ میں جائیں گے کہ 6 مہینے ہماری محبت میں گزرے, اس کا آپ کو عوض ملے گا. جب ہم اللہ پاک کے حکم پہ چلتے ہوئے شیطان کے
مشورے کو رد کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایکسٹرا ریچارج ملتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو اللہ کی فارمل جو ہدایت ہمارے پاس قرآن اور حدیث اس پر چلتے ہیں، یزید اللہ، اللہ ان کی کیا بڑھا دیتا ہے؟ ہدایت، ہدا۔ اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ریچارج۔ آپ قرآن و حدیث آگے بھیج سکتے ہیں، بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ، اور کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ہماری، لیکن ایکسٹرا ریچارج ٹرانسفر نہیں ہوتا، وہ آپ کو یوز کرنا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو صحابہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنی کیفیت بھی ٹرانسفر کر دیتے تو آج ہم بھی اسی ماحول میں بیٹھے ہوتے۔ صحابہ کا دور کیوں اچھا تھا؟ اس لیے کہ صحابہ کو جو ایکسٹرا ریچارج ملا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا، اور وہ ٹرانسفریبل تھا ہی نہیں، وہ ان کی ذاتی کمائی تھی۔ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی اذ قاموا، یہ نوجوان تھے، ٹین ایجرز تھے، ایمان لائے تھے اللہ پر، جب یہ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ایکسٹرا ریچارج دیا۔ یہ جب آپ شیطانی وسوسے کو رد کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وسوسے آپ کی کمائی ہیں، یہ مارکیٹ ہے۔ یہ وسوسے کہا گیا کہ یہ فارسی کا شعر، اس میں کہا گیا کہ یہ تمہارے آتش دان کا ایندھن ہے، ان وسوسوں کو تم جلاتے ہو اور اس سے توانائی حاصل کرتے ہو۔ یہ جو گیم کھیلتے ہیں بچے، اس میں آپ کو پتہ ہے وہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، درمیان میں وہ فیول والا بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے، جس سے گاڑی ٹکراتی ہے تو ایکسٹرا اسے فیول مل جاتا ہے، یعنی ٹائم ایکسٹرا مل جاتا ہے اس کو۔ بات سمجھ لگی کہ نہیں؟ آپ نے کھیلے، بچے کو تو کھیلتے دیکھا نا، آپ کہتے ہو بچا بچا، وہ کہتا نہیں نہیں یہ فیول ہے، ٹکراؤ اس کے ساتھ، اور دعا کرتا کہ وہ آگے فیول آ رہا ہے، اتنی دیر چل جائے تو اچھی بات ہے۔ کہا یہ وسوسے تمہارا فیول ہیں، ٹکرانے سے مت گھبراؤ، جب تم ان سے ٹکراتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو، تو اس کے نتیجے میں تمہیں ایکسٹرا ریچارج مل جاتا ہے، اللہ کو تم پر بڑا پیار آتا ہے۔ تو ان وسوسوں سے گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو ہماری، بھائی صاحب اگر آپ پانی کے کنارے جائیں اور مچھلیاں تیر ہوئیں، جتنی زیادہ ہوں گی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، خوشی ہوگی۔ وسوسے ایسی بات نہیں۔ عام طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی وسوسے آتے ہیں، صحابہ کو بھی آتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم گردن کٹ جانا قبول کر سکتے ہیں، ان کو بتانا قبول نہیں کر سکتے۔ ہمیں پسند ہے کہ وہ گردن ہماری کٹ جائے لیکن وہ وسوسہ ہمارے منہ سے نہ نکلے، ایسے وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ وسوسے آتے نہیں ہیں، یہ وسوسے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ گند پڑا رہے اور جب جان کنی کا عالم اور اس وقت یہ وسوسے آئیں تو ایمان کے ساتھ جان نہیں نکلے گی۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سب کانشیس کا وہ ڈھکن کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارا کانشیس رب کے ساتھ جا جوڑتا ہے، اور سب کانشیس کے سٹور کے اوپر سے ڈھکنا سرکتا ہے اور گند باہر نکلنا شروع ہوتا ہے، جسے تم کہہ رہے ہو آ رہا ہے، وہ آ نہیں رہا بھائی صاحب، وہ گند جا رہا ہے۔ وہ پہلے اوپن ہوتا ہے پھر ڈیلیٹ ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے ڈیلیٹ ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے ڈیلیٹ ہوتا ہے، گھبراؤ مت، وہ جا رہا ہے۔ سید مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کے پاس جب گئے اور بتایا فلسفوں کے بارے میں، پہلے تو یہ کوئی ہفتہ 10 دن اپنے حجرے میں ہی روتے رہے، اور جناب وہ کہتے تھے اللہ پاک میں یہاں کس لیے آیا تھا، میں تو متاع ایمان بھی گنوا بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی یہ آ نہیں رہے، یہ جا رہے ہیں۔ وہ جو کچا پکا تو نے پڑھا ہوتا ہے فلسفے میں ایم اے کر کے پھر یہ گئے تھے وہاں پہ، وہ فلسفہ سارا ہی گند ہے۔ کہا وہ جو تو نے کچا پکا پڑھا ہوا تھا نا،
یہ وہ جا رہا ہے قرآن کی برکت سے. جا مولوی آج کے بعد تمہیں وسوسہ نہیں آئے گا. اور وہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, دارالعلوم میں گزرے ہوئے چند ایام, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس بان کی چارپائی پر بیٹھے ہوئے اس درویش کے منہ سے جس دن سے یہ بات نکلی ہے, اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی کوئی وسوسہ نہیں آیا. یہ وسوسے آپ کی مارکیٹ, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے آنے دیں اسے اور جانے دیں. جب آپ اس کے پیچھے, ایک بزرگ نے مثال دی ہے کہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ سانپ کی طرح ہوتا ہے, جسے پھینکنے کے لیے بھی پکڑا جائے تو وہ ڈس لیتا ہے. پھینکنے کے لیے بھی پکڑا جائے, پالنے کے لیے نہیں, پھینکنے کے لیے بھی پکڑا جائے تو ڈس لیتا ہے. آپ خیال کو دفع کرنے کے لیے بھی اس کی طرف توجہ کریں گے تو وہ انسٹال ہو جائے. آنے اور جانے دو, اس کے پیچھے مت پڑو. اب وہ حدیث قدسی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے. اسے ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں. ہمیں رونا چاہیے کہ اللہ ہم سے نمازیں پڑھوا لے, اللہ پاک ہم سے سجدے کروا لے. اس کو سجدے کرنے والی بہت ساری مخلوق ہے. للہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض. حضور نے فرمایا آسمان پر چپا جگہ خالی نہیں. صحابہ سے پوچھا جو میں سن رہا ہوں تم سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نہیں. آپ نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے, جیسے چارپائی پر یا کرسی پر کوئی وزنی بندہ بیٹھے تو وہ چر چر کرتی ہے نا. فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے, اور آسمان بیچارہ بھی کیا کرے, اس پہ چپا جگہ خالی نہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سر رکھے یا رکوع میں یا قیام میں کھڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادوں کا سوانا کثیر. اللہ پاک ہمارے سوا تیرے بندے بہت سارے, ہم نہ بھی ہوں تو تجھے سجدہ کا, سورج تجھے سجدہ کر رہا ہے, چاند تجھے سجدہ کر رہا ہے, پہاڑ تجھے سجدہ کر رہے ہیں, ستارے تجھے سجدہ کر رہے ہیں. للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس عبادوں کا سوانا کثیر ولیس لنا رب سواک. لیکن ہمارا تیرے سوا رب کوئی نہیں. ہم تجھ سے ہٹ بھی جائیں, کٹ بھی جائیں تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہے, تیرے بندوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. میرے مالک تو ہے ہی ایک ہی رب ہے ہمارا, ہم محروم ہو جائیں گے اگر تو کٹ گیا تو. ولیس لنا رب سواک. تو بجائے اس کے کہ ہم احسان چڑھائیں کہ ہم نے اتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور وہی کے انتظار میں بیٹھ جائیں مسجد میں, اور اب ہمارے بچے بیمار نہیں ہونے چاہیے, اور اب ہماری گاڑی رستے میں پنچر نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم نے احسان چڑھا دیا ہے. ہمیں تو اور جھکنا چاہیے, اور جھکنا چاہیے, اور جھکنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے سجدہ کے لیے, ہم سے سجدے کروا رہا ہے. اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت, میرے نبی کی دعا ہے, اے اللہ نہیں کوئی نیکیاں لے کر آتا مگر تو, یہ تو چنتا ہے, تو ہم سے کرواتا ہے, تیرا بڑا شکر, تیری بڑی مہربانی ہے. یہ سجدہ تو کسی سے بھی کروا سکتا تھا, تو نے مجھ سے کروایا ہے, تیری مہربانی ہے. ولا يدفع السیئات الا انت, اور نہ کوئی گناہوں سے بچاتا ہے مگر تو. اللہ پاک یہ زمانہ سارا ہمیں لتھڑنے کے لیے تیار ہے گناہوں میں, تو ہمیں جگہ جگہ سے بچاتا ہے, جگہ جگہ سے بچاتا ہے. ہم تو ضدی بچے کی طرح ہمڑ ہمڑ کے جاتے ہیں برائی کی طرف. جوش میں علی آبادی کہتا ہے کہ کوئی کمی نہ کی تھی دلے, کوئی کمی نہ کی تھی دلے, مجھ کو بتا دیا مورے پروردگار نے. کہتا ہے کوئی کمی نہ کی تھی دلے, لیکن وہ اگلے جملے میں کہتا ہے کہ لیکن مجھے بچا لیا میرے پروردگار نے. تو ہمارا دل بھی ادھر امڑا جاتا ہے, ہم لپکتے بھی ہیں, پلاننگ بھی کرتے ہیں, اور اللہ پاک بچا لیتا ہے. ہم نے کتنی پلاننگ کی, کسی کو خط لکھیں گے, خط لکھ بھی لیا, جیب میں بھی ڈال لیا, پہنچا نہیں سکے, کس نے بچا لیا. اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ گناہ ان پہ امڑے پڑتے ہیں، وہ ایک کی نیت کرتے ہیں 10 لپٹتے ہیں ان سے. تو جن کو بچا لیا ہے وہ اللہ پر احسان نہ دریں بلکہ اللہ کا احسان مانیں. یہ نماز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ پاک کا جب پہلی دفعہ دیدار ہوا تو آپ کی جو کیفیت تھی، جس انداز میں آپ لپکے اللہ پاک کے قدم مبارک کی طرف، وہ وہی انداز تھا جو آپ سجدے میں جاتے ہوئے کرتے تھے. ایسے جیسے کوئی بندہ جھٹ کس کی قدموں میں ایسے کھڑے ہیں اور ایسے جاتے تھے سجدے میں جیسے پاؤں پکڑا اور پھر سر رکھ دیا اس کے قدموں پر. یہ انداز ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سجدے میں جاتے تھے، ہاتھ سیدھے قدموں کی طرف. دوسری بار جب دیکھ 2 دفعہ وقت رخصت، وہ انداز جو تھا، پہلا انداز محبت کا انداز تھا، دوسرا عاجزی کا انداز تھا، جس میں آپ گھٹنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے گھٹنے ٹیک کے پھر ہاتھ لے جاتے تھے سجدے والی جگہ پر. وہ جو میرے نبی نے وہاں کیا، چلتے چلتے میرے رب نے پارسل بنا کے ساتھ بھیج دیا جبرائیل کو، جاؤ دے کے چھوڑ کے. حضور کیوں کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اب بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دے ہو ایک دفعہ، پھر اس کو ایکشن ری پلے ہو جائے ذرا. وہ معراج والا کیوں کہتے تھے 3 چیزیں دنیا میں میرے لیے پسند کی گئی ہیں، حبب الی من دنیاکم، یہ تمہاری دنیا ہے، میں صرف دین پہنچانے آیا ہوں تمہارے لیے. 3 چیزیں پسند کی گئی، الطیب خوشبو، والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں سے کچھ نظر آتا تھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی نا. اور جس طرح مولوی صاحب کی جب آپ دعوت کرتے ہیں تو جو بچتا ہے تو لفافے میں ڈال کے مولوی صاحب کو گھر والوں کے لیے دے دیتے ہیں ساتھ ہی پہ. یہ محبت کی نشانی ہے، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے چلتے چلتے کہا جبرائیل یہ لے جا، اور حضور نے کیا فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین. جو میں نے وہاں رب کے ساتھ کیا مجھے رب نے پیک کر کے دے دیا، آپ کی امت قیامت تک کرتی رہے. یہ سجدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا تو ابلیس کر لیتا. یہ توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے توبہ پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی توبہ کر لی ہے. او بھائی جب گناہوں سے شرمندہ نہیں ہوتے تو توبہ سے کیوں شرمندہ؟ توبہ کو تو حکم دیا گیا ہے. توبہ تو شیطان کی ساری چالوں کا جواب ہے. یہ توبہ اگر اتنی آسان ہوتی تو آدم نے کر لی تھی، ابلیس بھی کر لیتا، قصہ ختم ہو جاتا. آج تک نہ کر سکا نہ قیامت تک کر سکے گا. یہ توبہ معمولی مت سمجھیں. یہ کسی مقدر والے کو ملتی ہے منہ سے یہ توبہ نکلنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، اس کی ویسے قدر نہیں ہے. اب یہ حدیث سنیے ذرا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ عز وجل، حضور صلی اللہ یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اور حضور نے اللہ سے روایت کی، یہ حدیث قدسی. یقول اللہ عز وجل یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیتو، تم سارے گناہگاروں سوائے اس کے کہ جس کو میں بچا لوں. ہم نماز سے بھی گناہ کما لیتے ہیں، روزے سے بھی گناہ کما لیتے ہیں، حج سے بھی گناہ کما لیتے ہیں. گناہ کمانے میں ہمارا کمال جو ہے نا وہ بہت ہے، خواہ مخواہ ہم اس کا تریاق کا زہر بنا لیتے ہیں. کہا تم سارے گناہگاروں سوائے وہ جسے میں بچاؤں. فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگتے رہا کرو میں تمہیں معاف کرتا رہا کروں گا. وَمَنْ عَلِمَ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ، اور جو یہ بات جانتے ہوئے دل میں یقین رکھتے ہوئے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، فَاسْتَغْفَرَنِي، وہ مجھ سے معافی مانگے،
بے قدرتی، مجھے قسم ہے اپنی قدرت کی، غفرت لہ ولا ابالی، میں اسے معاف کر کے چھوڑتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی اس کے گناہ ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کو معاف کرنے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ وَكُلُّكُمْ ضَالٍ، اور تم سارے بھٹکے ہوئے ہو، گمراہ ہو، إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، تم ہدایت مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٍ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، تم سارے فقیر ہو سوائے اس کے کہ جسے میں غنی کر دوں۔ فَاسْأَلُونِي أُغْنِكُمْ، تم مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، اب وہ شروع ہوتی ہے وہ بات، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، یعنی ہم سے پہلے جو پوری انسانیت گزر گئی اور ہمارے بعد جو انسانیت قیامت تک آنی ہے، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، انسان اور جن تمہارے، وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ، تمہارے بچے بھی تمہارے بوڑھے بھی، وَذَكَرَكُمْ وَأُنْثَاكُمْ، تمہارے مرد بھی تمہاری عورتیں بھی، وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، اور تمہارے زندے بھی اور تمہارے مردے بھی، وَرَطْبُكُمْ وَيَابِسَكُمْ، اور تمہارے تر بھی اور تمہارے خشک بھی۔ اجتمعوا علی اشقى قلب من قلوب عبادی، سارے مل کر شقی ترین بدبخت ترین میرے نافرمان ترین کسی بندے کے دل کی طرح ہو جائیں۔ ما نقص فی ملکی جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ لسٹ سنی ہے نا، پہلے بعد والے، جن، انسان، آسمان والے، زمین والے، بڑے چھوٹے، مرد، عورت، سارے تم اگر مل کر ایک بدترین شخص کی طرح ہو جاؤ، ابلیس کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں۔ ما نقص جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي، اور اگر یہ سارے مل کر متقی ترین شخص کے دل کی طرح ہو جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح پوری انسانیت ہو جائے، ما زاد فی ملکی من جناح بعوضہ، یہ چیز میری سلطنت میں، میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتی۔ سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ نمازوں سے رب پر احسان نہیں جتلایا جا سکتا، احسان نہیں چڑھایا جا، ہم جو سمجھتے ہیں نا شرک آتا کہاں سے کہ فلاں بندے نے اتنی عبادت کر لی ہے، سردیوں میں ننگا رہ کر، ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہو کر، کھجور کے درخت پر چڑھ کر، کھو اور غار میں رہ کر اتنا مجاہدہ کیا، اتنا بیلنس ڈلوا لیا کہ اب سڑک کے کنارے وہ الیکٹرا پہ کھڑے ہو کے بیلنس جو ہے وہ فارورڈ کرتا پھرتا ہے۔ ہم نے دیکھے جو آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں جمعے والے دن، یہ لگ سمجھتے کہ یہ سارے درباروں والوں نے اتنا ریچارج ڈلوا لیا اللہ پاک سے ایک ہی دفعہ، اور اس کے بعد ڈپو کھول لیا ہے، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹے۔ او بھائی، اللہ پر احسان چڑھ ہی نہیں سکتا تمہارا، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا ہوا، اپنے اکاؤنٹ میں بیچ کے اللہ پر احسان چڑھا رہے ہو تم۔ اللہ اور ہمارا رشتہ نفع اور نقصان کا رشتہ نہیں ہے بھائی صاحب، یہ پیار کا رشتہ ہے۔ ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اولاد کو کھلاتے ہیں، اللہ کی قسم کسی نفع کے لیے نہیں کھلاتے۔ آپ اولاد بھی ہیں، آپ ماں باپ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا اولاد کی کس نے کھائی ہے بھائی صاحب، پیار کہتا کہ یہ پیلا پیلا لگ رہا ہے، کھاتا کچھ نہیں ہے، کمزور ہے میرا بیٹا، ادھار لے لے کے کھلاتا ہے۔ کبھی اولاد کو بھی ادھار لیتے دیکھا ماں باپ کے لیے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا ہمارا رشتہ نفع نقصان کا نہیں ہے، پیار اور محبت کا ہے۔ جب تک یہ تمہاری عبادت میں یہ جاگ نہیں لگے گی محبت والی، نہ تمہاری نمازوں سے مکھن نکلے گا بھائی صاحب، نہ تمہارے حج سے نکلے گا، نہ تمہارے صدقات سے نکلے گا،
یہ بنیے کا رشتہ اللہ کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتا. پیار کا رشتہ ہے, پیار والی جگہ پہ آؤ گے تو کھلے گا. اس کے بعد فرمایا کیا بات ہے, وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنْثَاكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرُطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمِعُوا فَسَأَلَنِي كُلُّ سَائِلٍ مِّنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ. اگر یہ سارے کھڑے ہو جائیں جن کی لسٹ پڑی گئی ہے, بیک وقت کھڑے ہو جائیں اور ہر بندہ اپنی میکسیمم ڈیمانڈ کرے, اللہ پاک کی طرف سے کوئی قدغن نہیں, جو چاہو تم مانگو, اس کی مرضی پہ میں چھوڑ دوں, اپنی اقصا میکسیمم جو اس کی ڈیمانڈ ہے, جو خواہش ہے, وہ میرے آگے رکھے. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنْهُمْ مَا سَأَلَ, اور میں ہر مانگنے والے کو اس کی منہ بولی ڈیمانڈ اس کی پوری کر دوں, اس کی خواہش پوری کر دوں, اس کی عطا اس کو دے دوں. ما نقصنی کما لو ان احدکم مر بشفۃ البحر فغمس فيها ابرة ثم انتزعها كذلك لا ينقص من ملکی ذلك. سب کو دے دوں, میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ تم سمندر کے کنارے سے گزرو اور اس میں سوئی ڈبو کے نکالو, اس میں پھر کمی ہو جاتی ہے, میرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. یہ ہے اللہ, اتنا طاقتور, اتنا دیالو. اس کو چھوڑ کے کہاں سے مانگا جا سکتا ہے, کہاں جایا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.